نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تعالو آ جاؤ الی کلمت، اس ایک بات کی طرف، سوائن بیننا، جو برابر ہے ہم میں، و بینکم، اور تم میں، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں۔ جو لوگ آسمانی مذاہب والے لوگ ہیں، ان کے آپس میں اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ دعوت دی کہ کم از کم تم اس ایک کلمے پر اکٹھے ہو جاؤ، کہ دوسرے نبیوں کو ماننے والے بنی اسرائیل اور دوسرے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دعوت فکر ہے کہ تم اس ایک کلمے پہ اکٹھے ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارا قرآن، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں۔ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، تو ہم تو ایک دین کے ماننے والے ہیں۔ مسلمان جو ہے، جو قرآن کے ماننے والے ہیں، جو مسلمان قرآن کو مان کر ہوئے ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر کلمہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کا تو رب بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، اسلام بھی ایک ہے، اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ماننے والے ہیں، سب امتی ہیں۔ تو ہمیں اتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات پر اکٹھے ہونے کی، اپنے جو ذاتی پسند اور ناپسند فقہی اختلافات، کوئی مختلف جو نئے نئے عقائد بنا لیے ہیں، فروعات میں اختلاف ہے۔ مثلا ہمارے یہاں جھگڑے جو ہے وہ فاتحہ خلف الامام کے ہی نہیں ختم ہو رہے۔ ہمارے یہاں آمین اونچی آہستہ کہنے پہ ہی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے۔ ہمارے یہاں اس بات پر ہی جھگڑا ختم نہیں ہو رہا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی ہے، اور رفع الیدین، کوئی بچہ میرا بتا رہا تھا کہ اس کو کسی مولوی صاحب کی ویڈیو، جو بڑے مزاحیہ قسم کے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے ان کی ویڈیو، ان کے دوست نے، بچے کے دوست نے ان مولوی صاحب کی ویڈیو میں ایک چیلنج کیا ہے، رفع الیدین کے بغیر کوئی نماز ثابت کر کے دکھاؤ تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، وہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھ نیچے باندھنے ہیں، ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، ہاتھ باندھنے ہیں کہ نہیں باندھنے، تو یہ ساری چیزیں علماء کو زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کی باتیں عوام کے ساتھ کریں۔ اگر کتابوں میں فقہاء کے بزرگوں، متقدمین، جو بزرگان دین ہمارے ہو گزرے ہیں، انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا، جیسے جیسے ان تک پہنچا، جو جو چیزیں اس پر پھر انہوں نے اجتہادی، اب صاف ظاہر ہے جب کوئی چیز جو فرع میں اختلاف ہوگا، اجتہاد ہوگا، جو اصول ہیں، فرائض ہیں، ارکان ہیں، ایمانیات ہیں، اس میں تو کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز ہی اجتہادی ہے، جو بات ہی اجتہادی ہے، جس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ کسی ایک کوئی رائے کو اپنا سکتے ہیں، نہیں اپنا سکتے، تو سہولت ہے، یہ تو رحمت ہے، یہ تو نعمت ہے کہ آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ چلو آپ ایک ہی رائے، یہ چیزیں طے شدہ ہیں، یہ حقائق طے شدہ ہیں، یہ ارکان ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ ایمانیات ہیں، یہ عقائد ہیں، ان پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی دوسرا آپشن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو اجتہادی معاملات ہیں، فروعی معاملات ہیں، جن میں استحباب کا معاملہ ہے، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے سے آپ کے ایمان پر، آپ کے عقائد پر، آپ کے دین پر اور آپ کے اعمال پر کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف استحباب، تو پھر اس بات میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جو صاحب علم ہیں،
جو اہل الرائے صاحب الرائے لوگ، جو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ ایسی باتیں عوام کے ساتھ نہیں کرتے۔ یہ صرف چند علماء سو ہیں جو صرف اپنی چرب زبانی جوش خطابت کے نتیجے میں اپنی رائے کو جب لوگوں، اب صاف ظاہر ہے جب ایک شخص ممبر پر کھڑا ہوگا، اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور اپنے آپ کو عالم کہلائے گا، دین کا دائی کہلائے گا، اور وہ اس طرح کی باتیں کرے گا، تو لوگ تو اس کو سنیں گے کہ بھئی یہ عالم دین ہے، یہ ہمیں کو دین کی بات سنائے گا، ہمیں کو نصیحت کی بات سنائے گا، ہمیں کو قرآن و سنت کی بات سنائے گا۔ اب وہ سناتا ہے باتیں اپنی جو پسند ناپسند کی ہیں۔ تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ ایسے علماء پر بھی کوئی ایسا ان کا نظم بنایا جائے، ان کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ امت کے اندر جتنے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، ان اختلافات کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے، اور ان کا دائرہ کار مقرر ہونا چاہیے کہ ہر بندہ جو جس کے منہ میں جو بات آئے وہ نہ کہے، بلکہ کوئی بھی دین کی بات کرنے سے پہلے اس کے پاس جو بھی دین کی ایک ہماری، جیسے ہماری نظریاتی کونسل ہے، اس کے علاوہ ایک ہماری دین کی جو انٹرپریٹیشن کے حوالے سے تمام مکاتب فکر کی ایک متفقہ رائے والا منشور جاری ہونا چاہیے، جس پر سب عمل کریں، جس پر کسی اختلافی باتیں ہی نہ ہوں اس میں، اور جو اس کے خلاف کرے اس کے خلاف کارروائی ہو، اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ جو اختلافی باتیں کرتا ہے، وہ انتشار پیدا کرتا ہے، اختلاف پیدا کرتا ہے، لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بدظن کرتا ہے، اپنے نظریات اپنے خیالات کو دوسروں پر ٹھونستا ہے، تو اس پر پابندی لگنی چاہیے تاکہ مسلمان ایک جان ہو جائیں، مسلمان متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور ایک امن معاشرے میں سکون اور امن کا معاشرہ قائم ہو سکے، جو کہ اسلام کی تعلیم ہے۔ تو ان باتوں سے ساری زندگی پاکستان میں ہم اسی چکر میں ہی نقصان اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔